بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے۔ رب ذوالجلال نے ہم سب کو رمضان المبارک کے بہت قریب کر دیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہی ہمارے گاؤں میں بھی ایک خبر سنی کہ کہیں انتقال ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کی اختتام کی خبریں اور زندگی کی شام کب ہو جائے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں سنیچر کو روزہ ہوگا، رمضان شروع ہو جائے گا، اتوار کو شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اور یہ زندگی کی تلخ اور کڑوی حقیقت ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے نہ جوان کو پتہ ہے، نہ بوڑھے کو پتہ ہے، نہ بچے کو پتہ ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر گھڑی ہمیشہ یہ دھیان رکھنا کہ میری زندگی کی یہ آخری عبادت، یہ آخری لمحہ، اور مجھے انہی اوقات میں اللہ کو راضی کرنا کہ یہ میرے لیے آخری پوائنٹ ہے، آخری وقت ہے۔ اس طرح عبادت کریں گے تو زندگی کے بہت سارے اوقات ہمارے قیمتی بن جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ بہت سی مرتبہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا صرف یہ مسلمانوں کے لیے ہیں؟ دیکھو، یہ قرآن کریم میں دوسرے پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو اتارا۔ تو پہلا ایک میسج یہ ہے کہ قرآن کریم اور رمضان کا ایک کنیکشن ہے، تعلق ہے۔ انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ نے اتارا۔ اس لیے رمضان کے علاوہ میں اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو کم از کم بندوں کو رمضان میں قرآن پڑھنا ہی چاہیے۔ رمضان کے علاوہ میں تو پڑھیں گے ہی، لیکن خصوصاً رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہے کہ رمضان میں تو قرآن پڑھنا ہی چاہیے۔ انزل فیہ القرآن۔ اب دیکھو یہاں پر ایک اور کنیکشن ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو جب چاند دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے روزہ نہیں رکھتے ہیں، پہلے اس رات کو تراویح ہوتی ہے، مطلب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ پہلے ہی دن جب چاند دیکھا مغرب میں تو فوراً اسی رات کو عشاء میں تراویح ہوتی ہے اور دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو قرآن کریم کا احترام کرنے والا، قرآن کریم کو عظمت لانے والا ہوگا تو روزہ اور دیگر عبادت اس میں آ جاوے گی۔ لیکن اگر جو قرآن کریم کی عظمت کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھے گا اور نہیں اتارے گا تو پھر جو ہے دیگر عبادات میں کوتاہی کرتا چلا جائے گا۔ یہ تو ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ نے جو ہے قرآن کریم کے ساتھ ہمیں ایک تعلق دیا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للمسلمین نہیں کہا۔ ہمارے یہاں تو ایسا کسی کا نام لیوے تو بہت خوشی ہوتی ہے، جیسے میں کہوں کہ حافظ محمد نے یہ کام کیا، حافظ صاحب نے یہ کام کیا، فلاں شخص نے یہ کام کیا۔ کسی کے لیے مخصوص ہو تو اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن قرآن کریم کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ تو ھدی للمسلمین اللہ نے نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والا جو بھی شخص ہے، اللہ نے انسان بنایا، سب کے لیے قرآن کریم میں ہدایت ہے۔
تو ایک میسج یہ ہے انزل فیہ القرآن ھدی للناس کہ بندوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے والا۔ اور ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ قرآن کریم کی برکت سے کئی لوگ جو ہے مسلمان ہوئے، ہماری وجہ سے تو نہیں ہوئے ہیں، اور ہمارے اخلاق اور ہماری عادت بھی ویسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ حالانکہ ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن اور اللہ کے نبی نے وہ تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ اگر واقعیتاً اس معنوں میں اپنی زندگی کو گزارے تو واقعیتاً لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر داخل ہونے میں ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا، لیکن جبکہ اپنی زندگی پریکٹیکلی ایسی ہو، ہماری زندگی اس طرح ہو کہ ہم واقعتاً اسلام چلتا پھرتا دکھائی دینے لگے۔ اس کے لیے ہم کو یہ محنت کرنی ہے۔ اللہ جو ہے دھیرے دھیرے ہواؤں کے تھپیڑے اور ایسی رحمت چلاتا ہے بندوں کے لیے تاکہ جو ہے اللہ بندوں کی مغفرت کر دے۔ دیکھو اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ذرہ برابر بھی ہم پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں مِئَةُ حَبَّةٍ مِئَةُ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ کیا کر رہے ہو؟ ایک کرو گے اللہ اس کا ڈبل کر کے دے گا، کتنا 700 تک بڑھائے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے قید نہیں چھوڑی، تم ایک کرو اللہ اس کا ڈبل کر کے دے، ڈبل نہیں چوبل اور جتنا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، لمیٹڈ نہیں انلمیٹڈ دوں گا۔ اور رمضان میں بھی اللہ یہی چیز بتا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ جو ہمیں رمضان دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں وصول کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اور رمضان کے ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحے کو اس طرح گزارو کہ جو ہے یہ ہمیں ہماری آخرت کی زندگی میں کامیابی بنانے والا عمل ہو جائے۔ اس کے لیے یہ جو ہے ایک ایک گھڑی کی فکر کرنا ہے۔ وہ کیسے فکر کریں گے؟ اللہ نے خود اسی لیے جو ہے ہمیں سمجھنے کے لیے یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بینک آف آخرت ہے، یہ جو ہم نیکی کریں گے یہ آخرت کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب رمضان کا چاند دکھنے والا تھا اس سے پہلے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جو ہے بندو تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس میں ایک نیکی تم کرو، کوئی ایک نیکی ایسی کرو رمضان کے مہینے میں جو اللہ کے قریب کر دے وے، تو وہ نیکی جیسے تم نے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یا مغرب کی نماز یا فجر کی نماز کوئی فرض ادا کرتے ہو اس طرح کا ثواب رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرنے پر ملے گا۔ کتنا ڈبل کر دیا؟ نارمل کام ہے، کسی کو بھلائی کا حکم کر دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کے لیے اچھا کام کر دیا، اچھی طرف اشارہ کر دیا، اس کے لیے آسانی کر دی۔ ہر چیز نیکی ہے جو اللہ کی طرف لے جائے، لوگوں کا بھلا کر دے۔ لیکن ایک مزاج اور ہے ہمارا کہ کسی کا بھلا کرنا یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہیں جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو کم از کم اتنا درجہ تو ہونے کہ جو ہمارے لیے وہی ہو۔ اس سے الٹا ہوتا ہے، ہم جو پہلے اچھا ہو، کوئی آدمی مثلا ہمارے محسن بھائی مجھے کہے کہ امام صاحب આટલું સામાન આવેલું છે તમે بھی લઈ લેજો ને પછી બીજાને આપી દેજો જે જે મુસ્તહિક છે। پہلے کیا کریں گے؟ اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے ہی نکال لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم نے اپنے لیے اچھا نکالا لیکن اپنے بھائی جو اور زیادہ مستحق ہیں ان کے لیے بھی وہ حصہ باقی رکھو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو۔ تو یہ ہے وہ اخلاق جس کے ذریعے سے مسلمان تو مسلمان غیر لوگ بھی ہمارے طرف آنے کو تیار ہوں گے، لیکن اس اخلاق کو اپنانے کے لیے جو ہے یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو اتارا اور چاند جیسے ہی دکھے گا پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں، اور ھدی للمسلمین اللہ نے نہیں کہا، ھدی للناس کہا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کریم ہے۔ تو ہم تو اس میں خاص ہو گئے، یعنی ہم جو اگر مسلمان ہو اور اس کے بعد اگر اللہ کی بات کو نہ مانے اور صحیح معنوں پر عمل نہ کرے تو ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابھی گرمی شروع ہو گئی، 31 ڈگری چل رہی ہے، گرمی کے روزے شروع ہو جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ جو ہیں تھوڑے تھوڑے ایسے بہانے سے جو واقعتاً شرعی مجبوری نہیں ہے۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کوئی عذر شرعی نہ ہو اور وہ روزہ چھوڑ دے، وہ رمضان کا ایک روزہ اس کے بعد وہ پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کا بدل یعنی اتنا اجر و ثواب اور پوری زندگی رکھ لے تب بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں رمضان کا جو روزہ قضا کیا چھوڑ دیا اس کی قضا ادا ہو جائے گی، ایک روزہ بعد میں رمضان کے علاوہ رکھ لے گا تو رمضان کا قضا روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا بدل جتنا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ روزہ جو ہے کل کو قیامت کے دن اس کے لیے ایک گیٹ بنایا جائے گا، باب الریان جس کو کہتے ہیں، اللہ اس میں سے لوگوں کو داخل کرے گا کہ آؤ روزہ رکھنے والوں۔ تو یہ چیز ہے کہ روزہ ایک الگ عبادت ہے، اور اس کے ساتھ میں تراویح جو ہے اس میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس میں دو عبادت ہے، ایک عبادت ہے تراویح پڑھنا، الحمدللہ تراویح تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، تراویح تو الحمدللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پورا قرآن کریم کو تراویح میں سنتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کو تراویح میں سننا یعنی نماز میں کھڑے رہ کر سننا یہ ایک الگ عبادت ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ دو عبادتیں ہیں۔ تو نماز تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے استاذ محترم مفتی حفظ الرحمان صاحب سملکی ادم اللہ فیضہم علینا فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تراویح شروع ہوگی تو سب لوگوں کو اکثر معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حافظ صاحب ایسی چالاکی کریں، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو 2-3 رکوع یا 2.5 صفحے 3 صفحے پڑھتے ہیں پہلے صفحے میں۔ سنت میں ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلی ذرا لمبی کریں اور بعد کی تھوڑی کم کریں، نماز پڑھتے ہیں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا پڑھی، اس کے بعد تھوڑی چھوٹی سورت پڑھنا ہوتی ہے دوسری رکعت میں، لیکن سنتوں میں اگر اس ترتیب کو نہ بھی اپنائے تب بھی چل جائے گا۔ اور اگر لوگ رکوع میں اس طرح بعد میں جاتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہے امام صاحب جیسے میں کھڑا ہوا تو بہت سو کو معلوم ہے پہلی رکعت بہت لمبی ہوتی ہے، تو بنداس وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے استاذ محترم نے فرمایا در مختار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص رکوع میں داخل ہوتا ہے اور وہاں تک قرآن کریم کو یوں ہی بیٹھے بیٹھے سنتا رہتا ہے، نماز میں تراویح میں شریک نہیں ہوتا، وہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے، وہ آدمی منافق ہے۔ اور لکھا ہے آگے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب کل کو وہ انتقال ہو اور وہ منافق مرے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ منافق مر جاوے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ دوگلا پن۔ جیسے میں متولی صاحب کے سامنے گیا اور وہاں پر اچھی بات کر رہا ہوں، پیٹھ پیچھے جا کے کر رہا ہوں، متولی تو وہ نتے وہ نتے، یہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ یعنی ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ لوگ کہتے ہیں میں مسلمان میں مسلمان میں مسلمان، لیکن واٹ لگانے والے کون تھے؟ وہی جو ظاہر میں بتاتے ہیں، اور لگتے بھی ایسے تھے جیسے میں دکھ رہا ہوں نا، برابر لگتے ہیں، مول صاحب پیچھے نہ کڑک نہ صافو نہ سب برابر نماز۔ اور اس زمانے کے منافق تہجد تک قائم نہیں ہوتی تھی، سنت بھی نہیں جاتی تھی، ایسے منافق تھے اس زمانے کے۔ عبداللہ بن سبا اور عبداللہ بن ابی اور بہت سے لوگ تھے ایسے جو بڑے بڑے منافق تھے، سمجھ میں آتا نہیں تھا کہ واقعتاً یہ منافق ہیں۔ تو منافق جو ہوتے ہیں نا وہ واقعتاً لوگوں کے سامنے اچھا چہرہ اور اندر سے جو ہے آستین کا سانپ یعنی اندر سے ڈستے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے منافق اس کا درجہ جہنم میں بہت نچلا ہے، بہت نچلا ہے۔ سورہ منافق قرآن کریم میں اللہ نے مستقل اتاری ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ تراویح میں جو ہے اس طرح ہم عمل نہ کریں۔ علماء نے جو ہے اس میں فقہائے کرام نے اجازت دی ہے کہ دیکھو اگر قیام نہیں کر سکتے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں پڑھ رہے اور بیٹھے رہتے ہیں، اس سے بجائے آپ جو ہے بیٹھ جائیں وہیں پر جیسے آپ بیٹھے ہیں ابھی، ایسے ہی بیٹھے رہیں اور نماز میں آ جائیں، آپ کو ثواب میں کٹنگ ہو جائے گی، ادا ہو جائے گا۔
لیکن اتنا ہوگا کہ آپ منافق نہیں رہیں گے، کتابوں میں لکھا ہے، اس کی وجہ سے اس وعید میں اور اس خرابی میں داخل نہیں ہوگے۔ بہتر تو یہی ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے یا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ بہت پریشانی ہے تو اتنی اجازت ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کر پڑھے۔ اب اس پر یہ نہ کرے کہ سبھی بیٹھ جائیں گے تو پھر پریشانی ہو جائے گی، تو بھائی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ سور کھانے کی اجازت ہے، ایک آدمی کو جو ہے ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں پر پانی ہی نہیں ملتا اور مر جانے کا خطرہ ہے لیکن شراب ملتا ہے، تو شراب پینے کی اجازت تو ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ لگاتار پیتا ہی رہے اور سور کھاتا ہی رہے۔ مقصد ہے جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرے۔ 2 رکعت ایسی پڑھی تو 4 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لو جتنی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے، جوان ہے اور کھڑے ہو سکتے ہیں تو جو ہے کھڑے ہی رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں نے ایک بات جو کہی ہے اس کو مختصر سمجھیے تاکہ رمضان کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آئے۔ بس اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ فرض کے برابر ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں صرف آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی جو اللہ کے قریب کر دے تو وہ فرض کے برابر ہے۔ اور رمضان المبارک میں ایک آدمی ایک فرض نماز پڑھے گا تو وہ کتنی ملتی ہے؟ 70 فرض کے برابر۔ یعنی ایک فرض نماز جیسے جمعہ آج پڑھی آپ نے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہو تو یہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا سمجھو کہ 70 فرض آپ نے نماز پڑھ لی، اتنا ثواب۔ تو اس طرح اگر ہم اندازہ لگائے تو دیکھو کہ اللہ دینے والا کتنا ہے اور اللہ ہم پر کتنا لوٹا رہا ہے۔ بے وقوف ہم ہیں کہ جب اتنا دیتے ہیں تو لینا چاہیے ہم کو۔ ایک نماز پر 70، تو اگر آپ شمار کریں گے تو دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں کی گنتی کرتے ہیں تو 350، 350 نماز کے برابر ثواب۔ 5 نماز پڑھیں اور 350 نماز کا ثواب ملے۔ اور یہ ایک دن کی 5 نماز 350 کے برابر، تو ایک مہینے کی نماز، ایک مہینے میں کتنی نماز ہو جائے گی؟ 150 نماز۔ 150 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 10,500 ہوگی۔ کتنی نماز ہو جائے گی؟ یعنی ایک رمضان ہم نے 5 ٹائم کی برابر نماز پڑھی تو کتنی ہو جائے گی؟ 10,500 فرض نماز پڑھی اتنی ہو جائے گی۔ تو اب چھوڑ دے ہوئے تو خرابی ہماری۔ اور اگر اس کو حساب ایک اور مطلب سے سمجھیے کہ 10,500 ایک مہینے کی نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اتنی عبادت اگر رمضان کے علاوہ میں کرنی پڑتی تو کتنے سال لگتے؟ 5.5 سال لگاتار 5 ٹائم کی نماز پڑھے تب جا کر 10,500 کے برابر نمازیں ہماری مکمل ہو۔ تو اللہ کتنا دینے والا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر بے انتہا دیتا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ جیسا ہمارا مزاج ہے، اگر شعر بہت خطرناک ہے لیکن جیسا ہمارا مزاج ہے اس حساب سے یہ شعر ہمیں ایک اور چیز کی طرف ذہن منتقل کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا، چاند دکھے گا تو ایسا ہونے والا، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا۔ یہ ہمارے دل پر چوٹ ہے کہ صرف رمضانی مسلمان نہ رہیں بلکہ رمضان میں تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، لیکن رمضان کے علاوہ میں بھی 5 وقت کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ چیزیں ہم پر فرض ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔